پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد قدمت لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرگ التوحید اسلام مختصر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ماہانہ درس قرآن پاک کا سلسلہ ہے اور موضوع ہے شان اولیاء کرام. اسی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے بلکہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور انہی کے حوالے سے جو ان کا معنی اور مفہوم ہے وہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، لیکن انتہائی توجہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے تو جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں تبھی اسی مقصد کو پانے میں کامیاب ہوں. بچے ہوتے ہیں، بچہ گھر میں ہو مسجد میں ہو جہاں بھی ہو اس نے اپنا کام کرنا ہی ہوتا ہے. تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کا مکمل جو دھیان توجہ ہے وہ جب میری طرف ہوگا انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی شان و عظمت کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی ہیں انہیں خوف بھی کوئی نہیں
اور کسی قسم کا ڈر بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ولی کو کس چیز کا خوف نہیں ہوتا یا کس چیز کا غم نہیں ہوتا۔ اگر تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ولی کو محشر کا خوف کوئی نہیں، یا ولی کو معاذ اللہ رب کا خوف کوئی نہیں، یا ولی عذاب سے نہیں ڈرتا، تو ایسا نہیں ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور ولی کا ایک اپنا مقام ہے۔ اللہ کے انبیاء کو دیکھیے، نبی وہ ہستی ہے جس کے صدقے رب مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ نبی شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کے ذریعے لوگوں کو عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے انبیاء، ان کے دلوں میں رب کا خوف ہے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ رب کا خوف اگر کسی کو ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، اللہ سے ڈرنے والے۔ حالانکہ رب ان کے صدقے بخشنے والا ہے، ان کے صدقے جنت عطا کرنے والا ہے۔ تو لہذا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہو، جس کے دل میں رب کے عذاب کا ڈر ہو۔ اب یہاں جو اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولیوں کو کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پائی جاتی ہے۔ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، انہیں مال کے چلے جانے کا غم لگا رہتا ہے، مال ضائع ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، نعمت ضائع ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے دولت نہ چلی جائے، مکان نہ چلا جائے، شہرت نہ چلی جائے، عزت نہ چلی جائے، مال نہ چلا جائے۔ وہ دنیا کی محبت کے اندر رہتے ہیں اور دنیا کا مال جانے کا انہیں غم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے میں نے جسے اپنا ولی بنایا ہے، جسے ولایت کا تاج عطا کیا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت بھی نکال دی ہے، اس کے دل سے مال کی محبت بھی نکال دی ہے، اس کے دل سے شہرت کی محبت بھی نکال دی ہے۔ اب دنیا والوں کو مال کا خطرہ بھی ہے، شہرت کا خطرہ بھی ہے، ہر چیز کا خطرہ ہے، مگر اللہ کے ولی کو دنیا کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتا کوئی مجھے عزت دے یا نہ دے، وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ مال آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں صرف اور صرف خدا رسول کی محبت ہوتی ہے، اسے دنیا کے جانے کا غم
نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں نا، تو اب رب کی بارگاہ میں جو وہ مانگتے ہیں رب انہیں دیتا ہے، اور انہیں یہ غم نہیں ہوتا کہ ہماری بات پوری نہیں کی جائے گی۔ وہ جو مانگتے ہیں رب انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے محترم اسلام بھائیو، آگے سے اللہ کے ولیوں کو غم اور ڈر کوئی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب کا ولی ہوتا کون ہے؟ ولایت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خالق کائنات نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے ولیوں کو ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں۔ مولا ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کے لیے معیار کیا ہے؟ فرمایا وہ جو ایمان والے ہوں گے، تقوی اور پرہیزگاری والے ہوں گے۔ ایمان والے، تقوی اختیار کرنے والے، دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز، اگر کوئی ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے نا، تو یاد رکھیے وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ جس کا ایمان کامل نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ جس کا ایمان کامل نہیں یا معاذ اللہ ایمان ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ مثلا آج کوئی عیسائی، یہودی یا غیر مسلم اگر کوئی شعبدہ بازی بھی دکھائے نا، مثال کے طور پر کوئی عیسائی کو ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، تو اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جائے گا، اسے رب کی طرف سے ڈھیل کہا جائے گا۔ رب نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اب پہلی بات پہلے محترم اسلامی بھائیوں یہ سمجھنے والی ہے، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے ولایت کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے۔ ہم ولی کسے سمجھتے ہیں، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، مگر شریعت کچھ اور بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں وہ میرے ولی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کون سا قابل قبول ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نبی کے صحابہ سے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کے صحابیوں، اگر لوگ اسی طرح ایمان لے کر آئے جیسا تمہارا ایمان ہے، اسی طرح ایمان لے کر آئے جیسا تمہارا ایمان ہے، پھر ہم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ایمان وہ والا قابل قبول ہے جو صحابہ والا ایمان ہے۔ ایمان وہ والا قابل قبول ہوگا جو صحابہ والا ایمان ہے، اور اگر کسی کا ایمان صحابہ والا نہیں، وہ لاکھ دعوے کرتا رہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب آئیے یہ سنتے ہیں صحابہ والا ایمان ہے کون سا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا صحابیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ، وہ تو صبح شام سبحان اللہ کا ورد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے رب جھوٹ سے پاک ہے، لہذا آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے رب جھوٹ بول سکتا ہے،
اب آ جائیے صحابہ کا سرکار کے بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ سرکار کے علم غیب کو ماننے والے تھے، علم غیب کو ماننے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا، اور جب سے مخلوق بنی ہے سرکار نے بیان کرنا شروع کیا۔ مطلب یہ ہے رب نے مخلوق کیسے بنائی، سرکار نے یہ بھی بیان کیا۔ رب نے سب سے پہلے کس کو بنایا، سرکار نے یہ بھی بیان کیا۔ رب نے جنات کیسے بنائے، سرکار نے یہ بھی بیان کیا۔ حضرت آدم کے واقعات بھی سنائے، حضرت نوح کے واقعات بھی سنائے۔ اب یہ مکمل چیزوں کو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں قیامت تک کیا ہونے والا ہے مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور پھر میدان محشر میں کیا ہوگا مصطفیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر جنتی جنت میں جائیں گے مصطفیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ پچھلے لوگوں کے حالات بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ قیامت تک کی حالات جانتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے نبی غیب کا علم جانتا ہے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی علم غیب جاننے والا، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی اختیار والا ہوتا ہے، نبی شان والا ہوتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ جنت عطا کرنے والے ہیں، اور صحابہ کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ زمین کے بھی مالک ہے، مصطفیٰ آسمانوں کے بھی مالک ہے۔ ان کی بادشاہی زمین کے اوپر بھی ہے، ان کی بادشاہی آسمانوں کے اوپر بھی ہے۔ وہ جنت کے بھی مالک ہے، وہ دوزخ کے بھی مالک ہے، وہ علم عطا کرنے والے ہیں، وہ جنت عطا کرنے والے ہیں۔ وہ پتہ یہ چلتا ہے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی غیب جانتا ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی اختیار والا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جو نبی کا علم غیب مانے گا وہ رب کا ولی بن سکتا ہے، جو نبی کا اختیار مانے گا وہ ولی بن سکتا ہے، جو حاضر و ناظر مانے گا وہ ولی بن سکتا ہے، جو شان مانے گا وہ ولی بن سکتا ہے۔ اور جو نبی کا علم غیب نہیں مانتا لاکھ سجدے کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، وہ کچھ اور کر سکتا ہے مگر رب کا ولی نہیں بن سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ وہ لاکھ عبادت کرے، جو نبی کی شان کو نہیں نہ مانتا وہ کچھ اور تو بن سکتا ہے، رب کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیے ذرا، اللہ نے نبی کے اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کون سا رکھنے کا حکم دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اور ساتھ جوڑ لیجیے صحابہ کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ آج اگر کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، یا ماد اللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا بغض ہے، امام حسن و حسین کا بغض ہے، یا سرکار کی ازواج مطہرات کا بغض اگر کسی کے دل میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بغض اگر کسی کے دل میں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے صحابہ ان کو کیا شان عطا کی رب اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جمع کیجئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جس کے دل میں
फारूक आजम का प्यार होगा वो अल्लाह का वली बन सकता है। जिसके दिल में उस्मान गनी का प्यार होगा वो अल्लाह का वली बन सकता है। जिसके दिल के अंदर मौला अली का प्यार होगा रब का वली बन सकता है। जिसके दिल के अंदर बीबी फातिमा ज़हरा का प्यार होगा रब का वली बन सकता है। जिसके दिल के अंदर हजरत इमाम हसन का प्यार होगा रब का वली बन सकता है। जिसके दिल के अंदर हजरत इमाम हुसैन का प्यार होगा रब का वली बन सकता है। और ऐसा बंदा जो इबादत कर रहा है, सजदे कर रहा है, रब को मान रहा है, मगर उसके दिल के अंदर किसी सहाबी का बुग़्ज़ है, उसके दिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ है, उसके दिल के अंदर फारूक आज़म का बुग़्ज़ है, या उसके दिल के अंदर हजरत उस्मान गनी का बुग़्ज़ है, या उसके दिल के अंदर मौला अली का बुग़्ज़ है, या मुस्तफ़ा के किसी सहाबी का बुग़्ज़ है। अब ऐसा बंदा लाख सजदे करता रहे, रब की इबादत करता रहे, वो मुस्तफ़ा का नाम लेता रहे, लेकिन अगर दिल के अंदर किसी सहाबी का बुग़्ज़ है, वो इबादत करता रहे, वो कुछ और तो बन सकता है, अल्लाह उसे अपना वली नहीं बना सकता। विलायत के लिए जरूरी है कि दिल में किसी सहाबी का बुग़्ज़ ना हो, ये जरूरी है। और अगर किसी के दिल के अंदर ऐसा है, वो कुछ और तो है, रब का वली नहीं बन सकता, रब का वली नहीं बन सकता। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, फरमाया अल्लाज़ीना आमनू, मेरे वली वो हैं जो ईमान वाले हैं। अब इससे आगे जो बात बयान की ये बड़ी समझने वाली है, तो जो मेरी तरफ रखिएगा। रब का वली ईमान वाला, वकानू यत्तकून, रब का वली वो है जो मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है। अब मैं आपसे सवाल करूं, सादे अल्फाज में मैं आपसे पूछता हूं, नमाज पढ़ना परहेजगारी है या नहीं? बोलिए जरा। नमाज पढ़ना परहेजगारी है, रोजे रखना परहेजगारी है, अपने आप को सूद से बचाना ये परहेजगारी है, अपने आप को जिना से बचाना, अपने आप को शराब नोशी से बचाना, मुसलमानों को तकलीफ देने से बचाना ये परहेजगारी है, वालिदैन की खिदमत करना ये परहेजगारी है, मुसलमानों को तकलीफ ना देना ये परहेजगारी है, हलाल कमाना परहेजगारी है, हराम से बचना परहेजगारी है। और जिस बंदे के अंदर ये सिफात होगी, रब से डरने वाला होगा, तकवा इख्तियार करने वाला होगा, अल्लाह उसे अपनी विलायत का ताज अता करता है। मतलब ये विलायत का मियार ये है, ईमान भी सच्चा हो, अकीदा भी सच्चा हो, रब की जात के बारे में, मुस्तफा के बारे में, अहले बैत के बारे में, सहाबा के बारे में अकीदा दुरुस्त होगा, तब अल्लाह का वली बन सकता है। और फिर साथ ये है, नमाजें पढ़ने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, शराब से बचने वाला हो, जिना से बचने वाला हो, हराम से बचने वाला हो, मुसलमानों को तंग ना करे, सूद का कारोबार ना करे, वो अल्लाह का वली होगा, वो अल्लाह का वली होगा। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, आज हमने विलायत का मेयार क्या बना रखा है? वो बाबा जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, हम उसे अल्लाह का वली समझते हैं। तो कभी रमजान के रोजे नहीं रखता, हम उसे अल्लाह का वली समझते हैं। वो बाबा जो चरस घोट घोट, वो भंग घोट घोट के पीता है, हम उसे अल्लाह का वली समझते हैं। वो चरस पीने वाले, हम उन्हें अल्लाह का वली समझते हैं। शराबे पीने वाले, हम उन्हें
پہنچے ہوئے ہیں. ارے اللہ تو یہ بیان کر رہا ایمان والا میرا ولی ہوتا ہے. اللہ یہ بیان کر رہا ہے تقوی والا میرا ولی ہوتا ہے. اور جس میں تقوی نہیں ہے وہ لاکھ عبادت کرتا رہے، اگر گناہ سے نہیں بچتا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. میرے محترم اسلامی بھائیو، ہمارا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ عورتوں کی طرح لمبے بال، 10 انگوٹھیاں، گلے میں 10 تسبیحیں لمبی لمبی. اور جب اس سے کہا جائے نا بابا جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کہتے ہیں نماز تے مولویاں دا کام نے، اساں نے کبھی قضا ہی نہیں کی تھی. ہم تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، ہماری نماز مدینے میں ہے. اللہ اکبر. جو نمازیں نہیں پڑھتا کیا وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ اور جب ایسے لوگوں کے پاس جاؤ نا تو بدبوئیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے شراب پی کے بیٹھا ہے. کیا یہ اللہ کا ولی ہوگا؟ لیکن حالت ہماری یہ ہے، ہم جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، نذرانے بھی دیتے ہیں، تعویذ بھی لے کر آتے ہیں، دم بھی کرواتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے بابا جی شریعت، وہ کہتے ہیں شریعت مولویوں کا کام ہے، اسی تک ہی پہنچے ہیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں، مگر کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ جہنم میں پہنچے ہیں. جو رب کی عبادت نہ کرے اور اللہ کا ولی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. ارے دیکھو جو اللہ جنہیں اپنی ولایت کا تاج عطا کرتا ہے نا، وہ تو 25 سال عراق کے جنگلوں میں رب کی عبادت کرنے والے. وہ جنہیں رب نے اپنی ولایت کا تاج عطا کیا ہے، وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تو شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں. آج ہم جن کا نام لیتے ہیں، بیانی کر ختم دلواتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال عراق کے جنگلوں کے اندر رب کی عبادت کر رہے ہیں. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ رب کی عبادت کرنے والے، شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں. رب نے انہیں اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا. اور آج ہمارے لوگوں نے معیار یہ سمجھ لیا کہ جس نے جتنی زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہیں وہ اتنا ہی بڑا ولی ہے. نہیں پیارے اسلامی بھائی، ولایت کا معیار شریعت ہے. اللہ نے واضح فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والا ہو، متقی ہو، اسے ہم ولایت کا تاج عطا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ اسے خاص مقام عطا کرے نا، پھر ہوتا کیا ہے یہ بات یاد رکھیے گا. ہر صحابی اللہ کا ولی ہے. ہر صحابی اللہ کا ولی ہے. صحابی تو ہے، یہ اونچا مقام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہر صحابی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب خاص کرم ہونا، پھر اللہ مقام پتہ ہے کیا عطا کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور نہامند کے مقام پر سینکڑوں میل کا سفر ہے. مسلمانوں کا لشکر کفار سے جنگ کر رہا ہے. فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ لیتے. یہاں پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کا لشکر دیکھتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے. فاروق اعظم مدینے میں ہے، نہامند کا مقام ہے. یہ یہاں سے کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن کو طرف اس طرف متوجہ ہو، پہاڑ کے دامن کی طرف دیکھو، دشمن حملہ کرنے والا ہے. جب آپ نے حالت خطبہ میں منبر پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی نا، آپ کی یہ آواز صرف سامنے بیٹھنے والوں نے نہیں سنی،
نہامت کے مقام پہ مسلمانوں کے لشکر والوں نے بھی سنی. یہ مقام ادا کرتا ہے. جب آپ نے حالت خطبہ میں یہ کام کیا کہ آپ مدینے میں ہیں، وہ سینکڑوں میل دور مسلمانوں کا لشکر جنگ کر رہا ہے، آپ یہاں سے آواز لگاتے ہیں، ان تک آواز پہنچتی ہے، لشکر نظر بھی آیا، آواز بھی پہنچائی، اور آپ کی آواز کی وجہ سے مسلمانوں نے مورچہ سنبھالا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. جب یہ کام ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے کہنے لگے، یار یہ آج کیا عجیب کام کیا ہے، یہ تم خطبے میں حضرت ساریہ کو آوازیں دے رہے تھے، حضرت ساریہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، اور تم جمعے کا خطبہ دیتے ہو یہ حضرت ساریہ کا نام لے رہے تھے. آپ نے فرمایا جب میں ممبر پہ کھڑا ہوا خطبہ دے رہا تھا نا، میں نے نظر اٹھائی تو مدینے میں کھڑے ہو کر مجھے نہامت نظر آیا، نہامت نظر آیا، اور پھر میں نے سارا ماجرا دیکھ کر انہیں آواز لگائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نا بچپن کا دوست تھا. اب دوستوں میں مذاق بھی ہوتا ہے، تو دوست پتہ ہے کیا کہتا ہے، کہنے لگا عمر یار ایک بات سمجھ نہیں آئی، بچپن میں ہم اکٹھے اونٹ چراتے تھے، میں بھی اونٹ لے کے آتا تھا، تمہارے پاس بھی اونٹ ہوتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا تمہارے اونٹ گم ہو جاتے تھے صحرا کے اندر. جب ہم جاتے اونٹ گم ہو جاتے اور تمہیں اونٹ ملتے نہیں تھے، میں تلاش کر کے دیتا تھا. تمہیں اونٹ ملتے نہیں تھے، میں ڈھونڈ کے دیتا تھا. اے عمر اس وقت تو اونٹ نظر نہیں آتا تھا، آج مدینے میں کھڑے ہو کر سینکڑوں میل دور یہ نہامت میں لشکر کیسے نظر آ گیا؟ ادھر اونٹ نہیں نظر آتا تھا، اور اب مدینے میں کھڑے ہو کر نہامت کی سرزمین سے لشکر نظر آیا. اور وہ کیا فرماتے ہیں، ہاں تو بالکل سچ کہہ رہا ہے، تو بالکل سچ کہتا ہے، لیکن فرق یہ ہے اس وقت میری یاری تیرے ساتھ تھی، اس وقت میری یاری تیرے ساتھ تھی، اور اب مصطفیٰ کے صدقے یاری خدا کے ساتھ لگائی ہے، یاری خدا کے ساتھ لگائی ہے. اور جب خدا سے یاری لگ جائے نا پھر ہوتا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں جس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. مطلب یہ ہے رب جسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، رب جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، رب جس سے پیار کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں رب کی طرف سے نور آتا ہے، اس کے قدموں میں رب کی طرف سے نور آتا ہے، اس کے کانوں میں رب کی طرف سے نور آتا ہے، اس کی آنکھوں میں رب کی طرف سے نور آتا ہے. اور جب رب یہ نور عطا کرتا ہے وہ دور سے دیکھتا بھی ہے، دور سے سنتا بھی ہے، دور سے پکڑتا بھی ہے. یہی وجہ ہے جب فاروق اعظم کی آنکھوں کے اندر رب نے وہ نور عطا کیا ہے، وہ حالت خطبہ میں مدینے کے اندر کھڑے ہو کر نہامت کا مقام بھی دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ اپنے ولی کو نور عطا کرتا ہے وہ کھڑا زمین پہ ہوتا ہے، نظر اٹھائے تو آسمانوں سے بھی پار جایا کرتی. اللہ کے ولی کا مقام ہے، اللہ ایسی نظر عطا کرتا ہے، وہ کھڑا زمین پہ ہوتا ہے، نظر اٹھائے تو آسمانوں سے پار جاتی ہے. لیکن شرط وہی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، پھر اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے. میں آخری بات عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اذان کا ٹائم بھی قریب ہے. ایک بات جو بڑی ضروری سمجھنے والی ہے، آج جب ہم یہ اللہ والوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں نا،
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی، خواجہ غریب نواز کی کرامتیں بیان کی، بابا فرید الدین گنج شکر کی کرامتیں بیان کی۔ اب یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے، فتنے کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ کرامتیں تم نے جھوٹی بنائی ہیں، یہ کرامتیں کوئی نہیں، یہ خام خواہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں، آپ کو کئی لوگ ایسے مل جائیں گے تو یہی کہتے ہیں یہ کہانیاں بنائی ہیں اپنے پڑھو، ایک پیسے کمانے کا ایک طریقہ بنایا ہے نا، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ اپنے ولیوں کو کرامتیں عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم قرآن پاک کھولتے ہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، مجھے اس کا تخت چاہیے۔ آپ اپنے دربار میں ہیں، مجھے اس کا تخت چاہیے، کون لے کر آئے گا؟ اور اس کے آنے سے پہلے پہلے آئے گا۔ تو ایک بہت بڑا جن بولا، اس نے کہا میں وہ تخت لے کر آؤں گا، آپ اپنے دربار سے بھی نہیں اٹھیں گے، مجلس ختم نہیں ہوگی، تخت آ جائے گا۔ اور آپ کا دربار تھوڑی دیر کا ہوتا تھا، زیادہ لمبا نہیں، فجر کے بعد اشراق الچاش تک کچھ دیر تک آپ کا یہ دربار لگتا تھا۔ اس نے کہا اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ اور علماء نے فرمایا وہ جو ملک سبا کا جہاں وہ تخت تھا، 1 مہینے جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، 2 مہینے کا سفر ہے۔ اور وہ جن کیا کہہ رہا ہے، حضرت آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جلدی چاہیے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیجئے، میں تخت لے کر آؤں گا، کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ کتنی دیر میں؟ یہ کس نے بیان کیا؟ قرآن بیان کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ملک سبا 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر ہے، مگر حضرت آصف بلخیہ نبی نہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تخت لے کے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا۔ اور ابھی پلک جھپکی نہیں، تخت سامنے موجود ہے، تخت سامنے موجود ہے۔ غور کیجئے، یہ وہ بندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، ان کا امتی ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو غور کیجئے ذرا، جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے تو محمد مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار ہے، اور ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے، ان کی امت کے ولی سب ولیوں سے افضل ہے۔ جب ان کا مقام یہ ہے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا ہے، تو وہ سیاضل کا مقام و مرتبہ پہ اگر وہ لا سکتے ہیں، اس امت کے اولیاء ان اولیاء سے افضل ہیں۔ اگر وہ ہو سکتا ہے تو کرامتیں ادھر بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلے محترم اسلامی بھائی، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کا وار ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتے، ان کی کرامتیں کوئی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کی بارگاہ میں حدیث قدسی پڑھی نا، بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ فرماتا کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ وکنتُ بصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التي یبطش بہا ورجلہ التي یمشی بہا۔ میں فرماتا ہے میں جس سے پیار کرتا ہوں نا،
اس کے کانوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے قدموں میں خاص نور عطا کرتا ہوں۔ تو جس کی آنکھوں میں رب کی طرف سے نور آئے، کیا اسے دیوار سے پار نظر نہیں آئے؟ جس کے کانوں میں رب کی طرف سے نور آئے، کیا وہ دور سے سن نہیں سکتا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کرامتیں کوئی نہیں، ولیوں کی شان کوئی نہیں، تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے دور سے بھی دیکھتا ہے، قریب سے بھی دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے، اور جب اسے پکارو اللہ کی عطا سے اپنے پکارنے والوں کی مدد بھی کیا کرتا ہے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے پھر مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عقیدہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں اسی پر کاربند رہتے ہوئے زندگی گزارنے اور دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی باتیں بہت سی تھی لیکن